سیٹھ صاحب نے فیکٹری لگانے کے لیے 50 ایکڑ زمین خریدی۔ یہ شہر سے دور دیہی علاقے میں ایک کاغذ بنانے والی فیکٹری تھی اور دیہات کے باسی اس فیکٹری کے لیے کافی خوش تھے کیونکہ انہیں روزگار مل رہا تھا۔ سیٹھ اپنی فیکٹری کا افتتاح کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا وہ ایک بچے کو جو کہ 6-7 برس کا تھا اسے بری طرح مار رہا تھا۔ سیٹھ صاحب سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ گاڑی سے نیچے اترے اور پھر اس چرواہے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ چرواہے نے کہا کہ میرے 6 صحت مند اور بے عیب بچے ہیں، جبکہ 7واں یہ منحوس پیدا ہوا جس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے، باقی بچے تو میرا سہارا بنیں گے جبکہ یہ بھائیوں اور مجھ پر بوجھ رہے گا۔ سیٹھ نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے چرواہے سے کہا کہ اگر اپنے بچے کو آپ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو تو اس کو میرے حوالے کر دو۔ چرواہے نے کہا کہ اس لڑکے کو ایسے تو میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اگر آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں تو بچہ آپ کا ہوا۔ سیٹھ نے اسے 30,000 روپے دیا اور وہ بچہ لے کر گھر آ گیا۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو کافی ذہین ثابت ہوا اور 21 سال بعد سیٹھ نے اپنا کاروبار اس چرواہے کے بیٹے کامران کو سونپ دیا۔ ایک دن کامران اپنے فیکٹری کا وزٹ کرنا گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ایک بوڑھے شخص کو کوڑے کے ڈھیر پر، امجد احمد ایک کسان کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کے پاس کافی مال مویشی تھے۔ امجد احمد جب جوان ہوا تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر بھیڑ بکریاں چرانے لگا۔ ان کی بھیڑیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں اور وہ ان کو دور دراز علاقے میں چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اچھی نسل کے کتے بھی پالے ہوئے تھے جو ان کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے کچے مکان تھے اور امجد احمد کا والد ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کے باوجود دیہات کے لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے اور انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت عطا کی ہے۔ ایک دفعہ امجد احمد اپنے باپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں سروں پر مٹی کے برتن رکھ کر نہر کی طرف جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا نام سنبل تھا، وہ کمبھار کی بیٹی تھی۔ امجد کو وہ لڑکی بہت پسند آئی اور امجد کے باپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اگلے 3 دن تک امجد اس بات کی ضد کرتا رہا کہ ہمیں اپنی بھیڑ بکریاں اس گاؤں کے پاس لے جانی چاہیے کیونکہ وہ جگہ کافی سرسبز ہے، مگر اس کا باپ جانتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے امجد نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، میں اس قریبی گاؤں سے ذرا پانی بھر کر آتا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جلدی واپس آ جانا کیونکہ بھیڑ بکریاں کافی زیادہ ہیں اور میں اکیلا انہیں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ان عورتوں کا تعاقب کر رہا تھا جو پانی بھر کر واپس اپنے گھروں کو جا رہی تھی۔ امجد کی نظر سنبل پر تھی، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سنبل کا گھر کون سا ہے۔ سنبل جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی امجد نے دروازے پر دستک دی۔ اسے اس بات کی امید تھی کہ شاید دروازے پر سنبل آئے اور پانی لینے کے بہانے سنبل سے تھوڑی بہت ملاقات ہو جائے گی، مگر شاید ملاقات اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ اس کا باپ دروازے پر آیا اور امجد سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ امجد نے اس بزرگ سے کہا کہ میں پیاسا ہوں اور میرے پاس پانی نہیں، پانی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں، کیا آپ مجھے 2 گلاس پانی دے سکتے ہیں؟ بزرگ نے اسے پانی دیا اور یوں وہ واپس آ گیا، لیکن اب اسے سنبل کے ٹھکانے کا پتہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اب بار بار پانی لینے کے بہانے ان کے گھر آنے لگا۔ پہلے 2-3 دن تو سنبل کے باپ کو شک نہ ہوا، مگر وہ جب بار بار آنے لگا تب اسے اس بات کا شک ہونے لگا کہ یہ آخر ہمارے گھر ہی کیوں آتا ہے؟ اگر اسے پانی چاہیے تو کسی بھی گھر سے مل سکتا ہے۔ ادھر امجد کا باپ بھی اپنے بیٹے کے کردار کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ جب کافی دن گزر جانے کے باوجود اس نے اپنے باپ کو حقیقت نہ بتائی اور پانی لینے کے بہانے بار بار اس لڑکی کے گھر جانے لگا، تب ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے کہا بیٹا میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے، میں تم سے بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک باپ جو اپنے اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے اولاد سے اتنا بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ میں بھی تمہارے دل کے حالات سے بے خبر بالکل نہیں، لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ تم مجھ سے ضرور بات کرو گے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم پانی لینے کے لیے اس گاؤں میں آخر کیوں جاتے ہو۔ امجد نے اپنے باپ کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو کافی شرمندہ ہوا اور اپنے باپ سے معافی مانگنے لگا اور باپ سے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری بار ہوگا، میں ہرگز آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کو غصہ نہ آ جائے، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور آخری موقع دے دیں۔ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے ہی تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب جب کہ مجھے تمہاری پسند کے بارے میں علم ہو چکا ہے تو میں تمہاری شادی میں اب دیر نہیں کروں گا۔ امجد یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس کی دل کی مراد پوری ہو چکی تھی، مگر اسے اب بھی دل میں اس بات کا خوف تھا کہ سنبل کا باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ میں پانی لینے کے بہانے کئی بار اس کے دروازے پر جا چکا ہوں اور وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جب بات رشتے تک پہنچے گی تب اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پانی لینے کے لیے کس دوسری نیت سے ہمارے گھر کے دروازے پر آتا تھا اور
دستک دیتا تھا۔ امجد کا باپ اپنے بیٹی کے لیے اس کمہار کے گھر گیا۔ سنبل کے باپ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہے، کیونکہ اس کی 8 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ 4 بیٹیاں اب بھی گھر میں کنواری بیٹی تھیں، اور اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، لہٰذا وہ جلد از جلد اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پیلے کرنا چاہتا تھا۔ کمہار نے امجد کے باپ سے کہا کہ مجھے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ ایک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں، یقیناً آپ کا بیٹا بھی شریف ہوگا، بس ہمارے ہاں رشتہ کرنے سے پہلے ایک رواج پایا جاتا ہے، اور گاؤں میں ایک جگہ ہے جہاں پر لڑکے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پردے کے پیچھے لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے، اور یوں اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے تو ہم تمہاری شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ امجد ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور کمہار کے بیٹے نے پردے کے پیچھے سے اسے دیکھا تو لڑکی نے اس رشتے پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا۔ بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد کمہار نے جب امجد کو دیکھا تو حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو وہی ہو جو بار بار میرے دروازے پر پانی لینے آ جاتے تھے، بیٹا برا مت مانا، لیکن میرے دل میں ایک شک تھا اور میں چاہتا تھا کہ حقیقت تم مجھے بیان کرو تاکہ رشتے کی بنیاد شک پر نہ ہو، کیونکہ جو رشتوں کی بنیاد کمزور ہو جائے وہ آگے ٹوٹ جایا کرتی ہیں اور ان میں مضبوطی نہیں رہتی۔ میں بس تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے پر آنے اور پانی لینے کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا۔ کمہار کی یہ بات سن کر امجد کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ بزرگو، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر اس وقت میں جھوٹ بولنا چاہوں تو بول سکتا ہوں، مگر میں بھی اس رشتے کی بنیاد ایک جھوٹ پر نہیں رکھ سکتا، لہٰذا حقیقت بیان کروں گا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو نہر سے پانی بھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پہلی ہی نظر میں مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ شادی کروں گا تو آپ کی بیٹی سے کروں گا، ورنہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں کافی دن سوچتا رہا کہ کس طرح اس لڑکی سے ملاقات کروں اور اس سے اپنے محبت کا اظہار کروں، جب مجھے کوئی موقع نہ ملا، کیونکہ نہر پر تو وہ عورتوں کے ساتھ ہی جاتی تھی اور اکیلی نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک ترکیب اور میں آپ کے دروازے پر پانی لینے کے بہانے آتا تھا کہ شاید وہی لڑکی آ جائے تو اس سے اپنے دل کا حال بیان کر لوں۔ کمہار نے جب سنا تو اسے کافی غصہ آیا اور اس نے امجد سے کہا کہ تم نے مجھے سچ بتا دیا، مجھے تو پہلے اس بات کا شک تھا کہ تو پانی لینے کے بہانے میرے گھر آتا ہے، یقیناً دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ خیر اب تمہاری حقیقت کھل چکی ہے تو میری بات بڑے غور سے سنو، میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور میں یہ رشتہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایسا شخص میری بیٹی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں۔ امجد نے کمہار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے اور نہ کسی عورت سے بات کی ہے، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اور میں بس اظہار کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیں لیکن ایسا ظلم مت کریں۔ مگر کمہار نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ امجد روتا ہوا واپس اپنے گھر آیا، اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان سنبل نے تو مجھے پسند کیا لیکن اس کے باپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ یہ کہاں کہ انصاف ہے، میں جھوٹ بول کر آرام سے سنبل کو حاصل کر سکتا تھا اور اس سے میری شادی ہو جاتی، لیکن میں سچ بولنا چاہتا تھا اور سچ کو جھوٹ پر ترجیح دی اور سچ بولنے کی مجھے یہ سزا ملی کہ اس کے باپ نے انکار کر دیا۔ امجد کے باپ نے اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اگر سنبل تمہارے نصیب میں ہوگی تو تمہیں ضرور ملے گی۔ ایک ہفتے تک امجد اور اس کا باپ اس انتظار میں رہے کہ کمہار اسے رجوع کرے گا، لیکن اس نے رجوع نہ کیا، مگر 8ویں دن کمہار خود امجد کے دروازے پر آیا اور کہا کہ حالانکہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور تو نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی ہے، مگر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دوں وہ تمہارا سچ تھا۔ تم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے لیکن تم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور سچ بولا، یہ بات مجھے کافی پسند آئی۔ امجد کافی خوش ہوا اور پھر سنبل کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اس کے ساتھ شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور خواب تھا جو کہ پورا ہو چکا تھا، اور امجد نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا اور اس کو بہت خوش رکھا۔ سنبل اپنے ساتھ خوش قسمتی لے کر آئی تھی۔ امجد کا باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا میری بہت خوش قسمت ہے اور نصیبوں والی ہے، یہ لڑکی جب سے ہمارے گھر آئی ہے ہمارے نصیب جاگ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اضافہ کیا ہے، بس تو اس سے ہمیشہ خوش رکھنا اور ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ امجد نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا۔ شادی کے 2 سال بعد امجد کے بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے باپ کی فرمائش پر اس نے 6 بکرے ذبح کیے اور اس کا گوشت پوری بستی میں تقسیم کیا۔ اس کا باپ بہت خوش تھا کہ وہ دادا بن چکا ہے اور خوشی کے اس موقع پر وہ کنجوسی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح 2 سال بعد امجد کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بار اس کے باپ نے دوبارہ کہا کہ بیٹا خوشی کے اس موقع پر 6 بکرا ذبح کرو، مگر امجد نے کہا کہ 6 کے بجائے اگر 2 بکرے ذبح کر لیں تو کافی ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور بیٹے سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ باپ کے کہنے پر اس نے 6 بکرے ذبح کیے، لیکن وہ دلی
طور پر اس بات کے لیے رضامند نہیں تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد امجد کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے یوں اچانک موت پر امجد کافی غمگین تھا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اب اسے اپنے ذمہ داروں کا احساس ہونے لگا۔ اگلے 8 سالوں میں امجد کے مزید 5 بیٹے پیدا ہوئے، مگر مجال ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے کسی بیٹے کی پیدائش پر کوئی خیرات یا صدقہ کیا ہو۔ یہ بات سنبل پر کافی ناگوار گزری اور اس نے اپنے شوہر سے کھلے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے عطا کی ہیں، تو تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بیٹوں کی قدر نہیں ہے۔ جس پر امجد نے بیوی سے کہا کہ ایسی بات نہیں، مجھے بیٹوں کی قدر ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی۔ مگر وہ اپنی بیوی سے بس جھوٹے وعدے ہی کر رہا تھا۔ اس سے اپنے بچوں کی ناقدری تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر جب 8واں بیٹا پیدا ہوا تو اسے اپنے تمام بیٹوں کی قدر ہونے لگی اور ان سے بہت پیار کرنے لگا، کیونکہ 8واں بیٹا عیبدار پیدا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی۔ اس بات نے امجد کو بہت پریشان کیا اور وہ اس کے مستقبل کے بارے میں ابھی سے سوچنے لگا۔ بچے جب بڑے ہوئے تو اس نے اپنے تمام بچوں کو اسکول میں داخل کروایا اور سب سے چھوٹے بیٹے کمران کو بھی اس نے اسکول میں داخل کروایا۔ لیکن اسکول میں پڑھنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لڑکے ہوتے تھے اور شرارتی لڑکے کمران کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار وہ اسے دھکا دیتے تو اسے چوٹ لگ جاتی اور جب وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا تو ماں اسے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ لیکن امجد سنبل سے یہی کہتا تھا کہ مجھے تو یہ بیٹا منحوس لگتا ہے۔ یاد نہیں جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن ہماری یہ قیمتی گائے مر گئی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے اور ایسی باتیں مت کریں، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دیتے ہیں اور مجھے اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ گئے کے مرنے سے بھلا میری بیٹی کی پیدائش کا کیا تعلق ہے؟ لوگ اللہ کی رضا کے خاطر صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور آپ اپنے باپ کی زندگی میں تو صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک آپ نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب اگر کوئی نقصان ہو جائے تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کیجیے۔ وہ اپنی بیوی سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ کمران اسے پسند نہیں تھا۔ ایک تو اس کی سانولی رنگت تھی اور عیبدار بھی تھا۔ کمران کی ماں اپنے شوہر سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، لیکن پڑوسن جو کہ اس کی دوست بھی بن چکی تھی وہ اپنے دل کے حال اس سے بیان کرتی تھی۔ وہ بار بار اس سے یہی کہتی تھی کہ اپنے شوہر کے اس رویے نے مجھے کافی مایوس کیا ہے۔ مجھے شوہر سے اس طرح کی امید بالکل نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ معذور ہونے کی وجہ سے میرا شوہر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا، مگر یہ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ بھلا اس میں کمران کا کیا قصور ہے؟ وہ پڑوسن سے بار بار کہتی تھی کہ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا، کیونکہ میرے علاوہ تو میرے بیٹے کا کوئی اور سہارا بھی نہیں۔ پڑوسن اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ بہن دعا میں بہت طاقت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے اور کمران کے معاملے میں آپ کے شوہر کا دل نرم ہو جائے، کیونکہ ایسے معاملات تب ہی ہوتے ہیں جب انسان کا دل سخت ہو جائے، تب اس میں رحم نہیں رہتا، چاہے اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کمران سے سکول چھڑوا لیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، حالانکہ چلنے میں اسے دشواری ہوتی تھی۔ محض 6-7 برس کا تھا، لیکن تپتی دھوپ میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا۔ ایک دفعہ ایک سیڑھ نے شہر سے دور گاؤں میں کاغذ بنانے کی فیکٹری کے لیے زمین خریدی اور پھر جب فیکٹری مکمل ہوئی تو سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری کا افتتاح کرنے کے لیے گاؤں روانہ ہوئے۔ سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بیٹے کو بری طرح مار رہا ہے۔ سیٹھ گاڑی سے اترا اور چرواہے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام امجد ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے، اسے کیوں مار رہی ہو؟ جس پر امجد نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ منحوس ہے، اس کی پیدائش پر ہی میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور جب میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی مجھے نفع نہیں دے گا بلکہ میرا ہمیشہ نقصان ہی کرے گا۔ سیٹھ صاحب نے جب یہ سنا تو اسے کافی افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر بیٹے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو تو یہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ امجد نے سیٹھ سے کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر کیا کریں گے؟ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں، تمام صحت مند اور خوبصورت ہیں، جبکہ یہ رنگت میں بھی شامل ہے اور عیبدار بھی ہے۔ سیٹھ صاحب نے اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور اللہ اس بیٹے کے ذریعے تجھے آزمانا چاہتا ہو، لیکن تم اس معصوم پر جو اتنا ظلم ستم کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں۔ سیٹھ نے لڑکے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو لڑکے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ چرواہے نے اس سے کہا کہ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر میں یہ بچہ آپ کے ایسے تو حوالے نہیں کروں گا، آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سیٹھ کو اس کے ظرف کا علم ہو چکا تھا کہ یہ انسان کتنا لالچی ہے اور کم ظرف ہے، لہٰذا اس نے 30,000 اس کو دی اور بچے کو ساتھ لے کر جانے لگے اور جاتے جاتے چرواہے سے کہا کہ اس کی ماں زندہ تو نہیں جو اس کی یاد میں تڑپ نہ جائے، کیونکہ ایک ماں کے لیے تو سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امجد نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کمران اپنے باپ کی جھوٹ پر حیران ہوا، گو کہ وہ ابھی بچہ تھا لیکن
لیکن وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اس کا باپ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اسے یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، حالانکہ وہ زندہ تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا اور چپ چاپ سیٹ کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان سے ایک خوبی لے لے تو دوسری خوبی میں قوت عطا کرتا ہے۔ گو کہ کامران ایک معذور اور معمولی شکل و صورت کا لڑکا تھا مگر بلا کا ذہین تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب اس نے کامران کو اسکول میں داخل کروایا۔ وہ ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لینے لگا۔ سیٹ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے کامران کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی دانائی اور عقل مندی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے مشہور کرنے لگا۔ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لہٰذا کامران کی دولت کو دیکھتے ہوئے کئی لڑکیوں کی طرف سے اس سے شادی کی آفر آئی، لیکن اس نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس کے ساتھ مخلص نہیں اور اس کی دولت کی وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر ایک ایسی لڑکی تھی جس کو دولت کا کوئی حواس نہیں تھا اور یہ کامران کی آنکھ تھی جو کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ لڑکی کامران کے آزمائش پر پوری اتری اور یوں کامران نے اسے اپنا ہم سفر کے طور پر چن لیا۔ سیٹ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا اب کامران نے سیٹ کے سارے کاروبار سنبھال لیے تھے۔ دوسری طرف امجد کی بیوی اپنے بیٹے کے غم میں دنیا سے چل بسی۔ ایک دن کامران ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے فیکٹری کا وزٹ کرنے جا رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ بوڑھے شخص کو کچھ نوجوان اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص رینگتا ہوا واپس بیٹوں کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر اسے اٹھا کر دوبارہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ ان کا باپ ہو۔ کامران اپنی گاڑی سے اترا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکے تھے۔ اس بوڑھے شخص کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کئی مہینوں سے نہیں نہایا۔ اس کے قریب جانا بھی کافی مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود کامران اس کے پاس آیا اور کہا، بزرگوں کیا معاملہ ہے؟ یہ نوجوان کون تھے اور آپ کو یہاں پھینک کر کیوں جا رہی ہیں؟ اس پر وہ بوڑھا بزرگ روتا ہوا کہنے لگا کہ بیٹا یہ میرے سگے بیٹے ہیں، سارے شادی شدہ ہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور اب جب میں جس بیٹے کے دروازے پر جاتا ہوں تو دھتکار کر دوسرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ کئی عرصے تک جاری رہا، پھر تمام بیٹوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اس کو اٹھا کر دور کہیں پھینک کر واپس آ جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے گھر تک پہنچ نہ سکے۔ انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں ڈالا اور اب یہ گھر سے کئی کلومیٹر دور مجھے یہاں ویران جگہ پر پھینک کر جا رہے ہیں۔ کامران اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے بزرگ سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ کامران نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام کامران ہے اور میں وہی ہوں جس کو آپ نے 30,000 میں فروخت کیا تھا۔ آپ سے اس بات کا شکوہ ہے کہ آپ نے میری زندہ ماں کو مردہ قرار دیا تھا اور میری قیمت اتنی کم کیوں لگئی؟ کم از کم میرا معاوضہ تو زیادہ لے لیتے تاکہ آپ کو مالی طور پر فائدہ تو ہوتا۔ کامران کی یہ بات سن کر بزرگ رونے لگا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کامران سے معافی مانگنے لگا، لیکن کامران ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ امجد کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، مگر آج آخری وقت میں وہی بیٹا کام آیا اور اس کا سہارا بنا جس کو وہ بیکار سمجھتا تھا اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا۔ کبھی کسی کو بیکار مت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر تخلیق میں حسن پایا جاتا ہے، بس پہچاننے والی آنکھ چاہیے۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔